تو اب باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو اس پر اپڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے اور دونوں وفود اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ اسلام آباد میں ملاقات اچھی رہی، بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا، تاہم جوہری معاملے پر اختلاف برقرار رہا۔ جنگ بندی برقرار ہے، آبرائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اب اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، ہمارے پاس روس اور سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے، اور کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایرانی فوج تباہ، بحریہ سمندر برد ہو چکی ہے، سمندر میں ڈوب چکی ہے، اور ہم نے نیٹو کو کئی ٹریلین ڈالر دیے مگر وہ ہماری مدد کو نہیں آیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ More oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, two big ones, we have much more oil than they have. Very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz, and a lot of good things are happening for our country. It's been very strong. We have some tremendous numbers released economically on jobs and everything else, and things are going very well. I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater, you know that. 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working. اور دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کے وقت کا اعلان کر دیا، اور امریکی وقت کے مطابق پیر کی صبح 10 بجے سے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع ہوگی، جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق ناکہ بندی کا جو وقت ہے وہ آج شام 7 بجے کے قریب بنتا ہے۔ لیکن ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز پر آمد و رفت مسلح افواج کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز سے 2 امریکی جہاز گزرنے کا جو سینٹ کام کا دعویٰ تھا اسے بھی مسترد کر دیا۔ یہ ساری سچویشن ہے جس پر ہم نے کرنی ہے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عثمان شاہد صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، جس طریقے سے اوور دا ویکینڈ ہم دیکھ رہے تھے جس طرح کی مصروفیات تھیں اور جو پاکستان نے ہوسٹ کیا دونوں فریقین کو، لیکن جو مذاکرات تھے بے نتیجہ ختم ہوئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں فریقین اب بھی مذاکرات میں ہونے کا ہی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیانات اور مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں جن کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، ایک آپس میں بہت اچھا ریپو اسٹیبلش انہوں نے کیا ہے، اور دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا نا کہ بہت سارے ہم تمام چیزوں پہ ہم نے ایگریمنٹ کی ہے، لیس نیوکلیئر، اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے یہ بہتر ہے، اٹ مینس کہ وہ سیز فائر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ فار دی فرسٹ ٹائم ان 47 ایئرس ان پرسن بیٹھے، ہاتھ آپ ایک دوسرے سے ملایا اور پھر انہوں نے بات چیت کی، کھل کے ایک دوسرے کو پوائنٹس بتائیں۔ اگر سمجھتے ہیں دیکھیں کہ 10 پوائنٹ ایران کے تھے، 15 ان کے تھے، اگر اسٹل کہتے ہیں کہ ہماری 95% ایگریمنٹ ہے، اٹ مینس وہ نزدیک ترین پہنچے تھے ایک انڈرسٹینڈنگ ایگریمنٹ کرنے کے لیے۔ سو اس کا مقصد یہ ہے کہ کریڈٹ گوز جو کچھ ہوا، جو سیز فائر، دیکھیں سیز فائر ختم نہیں ہوا، سیز فائر اسٹل ہولڈ کر رہا ہے، کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ سیز فائر ختم ہوا ہے، ہم ادھر سے نکل رہے ہیں، تو وہ اس تمام کا کریڈٹ گوز ٹو پاکستان۔ اور پاکستان میں دیکھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد ایک نیوٹرل جگہ کے طور پر سامنے آیا ہے، ایز اے برج، ایسی جگہ جو برج کرے گی پیس کے لیے، یا برج پاتھ وے کے طور پہ آئے گا۔ اور پھر دیکھیں پاکستان کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی وہ بڑھ گئی ہے، پاکستان ایک اس کو انٹرنیشنلی ایک ڈپلومیٹک اسٹیچر پاکستان کا اس میں بڑھ گیا ہے۔ پاکستان ایسے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، کرائسس مینجمنٹ، آپریشنل حالات میں کرائسس کو مینیج کرنا، وہ پاکستان آئے۔ سو پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن تھی اس میں۔ دیٹس وائی دیکھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپریشیٹ کیا، پرائم منسٹر کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اینڈ دین ہی آلسو اپریشیٹڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے دن رات ایک کی ہے۔ میں یہ کہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 2.0 اسلام آباد ٹاکس انشاءاللہ ہوں گی،
اور جس میں فائنل ہو جائیں گے. سو پاکستان نے ایک بنیاد رکھ دی ہے, پاکستان بات چیت کو لے کے آگے چلا, اور جس طریقے سے ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, سو میرے خیال میں دس لائکلی فیوچر میں دیکھیں گے اسلام آباد 2.0. بالکل ٹھیک. عثمان صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے, کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یا پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے مواقع پہ جب پاکستان نے ایسی سفارتکاری کی جس سے امن پیدا ہوا؟ میگنیچیوڈ کا یہ ڈپلومیٹک ہم نے دیکھا لیوریج ایگزاسٹ ہوتے ہوئے پاکستان کا ان مذاکرات کے بیک ڈراپ میں. میرا خیال ہے میری لیونگ میموری میں ایسا کوئی منظر مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے اندر ہیڈ لائنز کے اندر ہے فار آل رائٹ ریزنز, وی ہیو بین دی فورس فار اسٹیبلٹی. تو میں پاکستان کا اسے ڈیفائننگ ڈپلومیٹک جو ہے موومنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہوں. ایک ایسے لمحے جب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی, اور ہم نے دوران جنگ بھی جو جس طریقے سے اپنا ڈپلومیٹک کلاؤٹ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کی کہ تھرڈ ورلڈ وار کی جو ہے سچویشن ہے اسے اوائڈ کیا جائے. اور نہ صرف وہ چیز بلکہ دوسری طرف جس طریقے سے اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ سیکٹیرین لائنز کے اوپر جو ہے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے جی سی سی کنٹری پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور ایران کو, پاکستان نے اس کو بھی ڈیفیوز کیا. ہم نے شٹل ڈپلومیسی کی, پروکسیمیٹی ٹاکس جو ہیں اس کے اندر انگیج کیا, ایرانینز کو ہر ٹیئر پہ اپنے تمام گڈ آفیسز ہم نے استعمال کیے, اور سعودی عربیہ کو بھی ہم نے اسی کانٹیکس کے اندر اب کہہ لیں کہ ایک طرح سے انہیں کنونس کیا کہ وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, اور اس کے ڈیویڈنڈس ہی ہمیں جو ہے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا جو رول ہے وہ انتہائی کلیدی رہا, اور جس طریقے سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہم پیس کے پروٹیگنسٹ ہیں, ہم نے امن کے سفیر کے طور کے اوپر پوری دنیا کے سامنے یہ چیز شو کیس کی کہ اپنے اسکل اور ایکسپرٹیز کی بنیاد کے اوپر ہم نے تمام وہ فریق جن کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہیں. دیکھیں پاکستان اس وقت خطے کا وہ کنٹری ہے, تمام گلوبل سپر پاورز کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہیں, ریجنل جتنے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بڑے ہمارے بہترین ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان نے 10 مئی کے بعد سے جو اپنا پولیٹیکل آپ کہہ لیں ایک کیپٹل تھا اس کو ریلیونٹ رکھا اور ایک ریلائبل پارٹنر کے طور کے اوپر سامنے آیا. تو میں پاکستان کو جنیوا کنسیڈر کرتا ہوں اس ریجن کا, پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کا. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, دیکھیں جو ڈپلومیسی ایک پروسیس کا نام ہے, وہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتا. یہ تو فیملی فیوڈ ہو تو وہ ایک دن کے اندر ختم نہیں ہوتا, لیٹ الون 47 سال. لیکن ڈیفینیٹلی جو ایفرٹ تھی اس کو ہم سراہتے ہیں, بلکہ ہم نہیں پوری دنیا سراہ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو نیا دعویٰ ہے, جو نیا بیان ہے, صدر ٹرمپ نے جو آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کیا, اور اس پر پھر جو ایران ہے وہ یہ جواب دے رہا ہے کہ اس کا اگر ایسا ہوا اس کا سخت جواب دیں گے. ڈیڈ لائن جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے بنتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ باقی معاملات ایک طرف رہ جائیں گے اور اب ایک نیا مسئلہ یہ والا چھڑ جائے گا اور اس سے حالات دوبارہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے؟ کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسے سیز فائر کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا. یہ دیکھیے جو نیول بلاکیٹ ہے بیسیکلی اٹ از سارٹ آف اے پریشر اسٹریٹجی ہے, پریشر ٹیکٹکس ہے, اور تاکہ ٹو گیٹ کنسیشن بیسیکلی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں. اور دوسرا یہ بھی کوشش ہے کہ پوسٹ بات چیت کے بعد ایک ایسا امپریشن دینا کہ ہماری اسٹل ہماری طاقت ہے, ہماری پاور ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی دے ول گو ان سائڈ دا اسٹریٹ آف ہرمز. اگر جب یہ بلاکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو بلاکیٹ ہو سکتے, باہر بیٹھ کے بھی بلاکیٹ کر سکتے ہیں, اس ایرانین ایریا آف رسپانسبلٹی سے باہر بیٹھ کے جہازوں کی شپنگ کو روک سکتے ہیں. سو میرے خیال میں ریٹرک کے طور پہ تو ہم مان سکتے ہیں, ایز اے آپ سمجھ لیں پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ ہم مان سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو آلریڈی تنگ ہے. پہلے ایران کی وجہ سے جو وہاں پہ مسئلہ تھا اسٹریٹ آف ہرمز میں انٹری نہیں تھی. اب اگر امریکن ایسا کریں گے تو 80% دیکھیں جو آئل ہے ایشیا کا, they are entirely dependent on this state of Hormuz ہے, اور اس میں مینلی سارے امریکن الائز ہے, ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, تائیوان ہے, فار ایسٹ ایشیا کے بہت ممالک ہے, چائنا از دا مین جو یہاں سے آئل لیتا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے. سو میرا خیال میں جس طریقے سے پازیٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہے بیک ہوم, وہ کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے تاکہ یہاں سے ایک ایزیلی نکل بھی سکے اور ایٹ دی سیم ٹائم اپنے جو عوام کو ایک تھوڑا سا ایشورنس بھی دے کہ امریکہ اسٹل وہ پاورفل ہے.
ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं आप कि प्रेशर तो बिल्डअप हुआ है, लेकिन इन मुज़ाकरात से थोड़ा सा ईज़ ऑफ भी हुआ है। उस्मान, आप क्या देखते हैं कि अमरीकी अवाम की जो वर्डिक्ट है, जो वो चाहते हैं, वो तो सबके सामने ही है, लेकिन आप इसको तवील और तवालत इख्तियार करता हुआ